اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حکمت فر استقبال مقرر ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں میں، اور آج میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ اپنی بڑی سی ایک تقریر کو مختصر کیسے کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک تقریر ہے آپ کے پاس جو بہت لمبی ہے اور اس میں کافی وقت لگ سکتا ہے اس کو بیان کرنے میں، لیکن آپ کو ایک ایسا اسٹیج ملا ہے، ایک ایسا پروگرام ملا ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ 10 منٹ 15 منٹ 5 منٹ تقریر کرنا چاہتے ہیں، یا اتنا ہی وقت آپ کو ملا ہے، تو اس میں آپ اس بڑی سی تقریر کو چھوٹی کر کے کیسے پیش کریں گے۔ تو اس میں ایک مثال دی گئی ہے، یہاں آپ اس مثال کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں ساتھ ہی ساتھ پڑھتا ہوا چلتا ہوں، چونکہ یہ ترتیب میں نے آن لائن انجمن میں جو ہمارے پاس بچے آن لائن تقریر سیکھ رہے ہیں ان کے لیے تیار کیا ہے۔ ویسے میں اس کو آپ کو مقرر.com پر سائٹ پر ڈال دوں گا، اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، اور رواہ مسلم۔ علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ تو یہاں تک تو آپ کو خطبہ حاجت ہو گئے، یعنی آپ مختصر جو ہے خطبہ حاجت پڑھیں گے، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اس کے بعد جو ہے اپنے عنوان سے ریلیٹڈ آپ جو ہے کوئی ایک آیت پڑھیں گے، جیسے قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا يعلمون۔ اس کے بعد اپنے عنوان سے ریلیٹڈ ہی آپ جو ہے کوئی ایک حدیث پاک پیش کریں گے، پڑھیں گے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جیسے میں نے یہ حدیث پڑھی۔ اس کے بعد آپ اپنے عنوان سے ریلیٹڈ کوئی ایک جو ہے شعر پڑھیں گے، جیسے علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے دوسرا مرحلہ آتا ہے مختصر تمہیدی کلمات کہنے کا، جیسے یہاں پر ہے مثال کے طور پر، استاد محترم، عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس انجمن اصلاح البیان میں میری تقریر کا عنوان ہے علم کی اہمیت و فضیلت۔ میں محض تھوڑی دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ میں نے مختصر سی تمہیدی کلمات کہہ دی۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے تقریر شروع کرنے سے پہلے، یعنی خطبہ حاجت پڑھنے کے بعد، آپ مختصر تمہیدی کلمات کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سیدھا آپ کو آ جانا ہے قرآنی آیت پر۔ تو سب سے پہلے میں نے ایک آیت کریمہ یہاں پر پڑھی ہے جو اوپر خطبہ حاجت میں بھی پڑھی ہے، تو اس کو میں پیش کروں گا۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب۔ فرما دیجئے کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے سب کے سب برابر ہو سکتے ہیں؟ بس نصیحت تو عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہی آپ جو ہے اس آیت کی مختصر تشریح کریں گے، جیسا کہ یہاں کیا گیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ علم والے اور بغیر علم والے دونوں یکساں نہیں ہیں۔ جس طرح زمین و آسمان برابر نہیں، جس طرح بلندی اور پستی برابر نہیں، جس طرح اندھیرا اور اجالا برابر نہیں، جس طرح دن اور رات برابر نہیں، اسی طرح سے علم والے اور غیر علم والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو یہ میں نے محض ایک آیت پڑھی اور ایک آیت کی مختصر تشریح کر دی۔ اس کے بعد جسٹ ہی ہم تیسرے پوائنٹ پر آ جائیں گے، حدیث پڑھیں گے۔ تو اب یہاں ہم کہیں گے مثلا حدیث مبارکہ میں بھی علم کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ میں بس ایک حدیث آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے حدیث پیش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم، کہ جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے وہ منقطع نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے۔ اب یہاں پر میں اس حدیث پاک کی تشریح کر رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ علم ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان کے مر جانے کے بعد بھی کام آنے والی ہے۔ یعنی دنیا میں اگر ہم نے کسی کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا، یا وضو کرنے کا طریقہ سکھا دیا، یا کسی شخص کو ہم نے قرآن پڑھنا سکھا دیا، یا کسی کو ہم نے کوئی دعا سکھا دی، تو یقین جانے کہ یہ نیکیاں ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہوگی، اور مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا ثواب برابر ملتا رہے گا۔ یہاں کا چھٹ گیا ہے۔ تو یہ میں نے حدیث کی بھی مختصر تشریح کر دی۔
اب یہاں سے میں ایک مثال دینے کے لیے ایک واقعہ لے آؤں گا، نمبر 4 پر ہے نہیں؟ تو سب سے پہلے میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو یوں کہیں گے کہ پیارے دوستوں، میں اپنے عنوان کی وضاحت مزید ایک مختصر واقعے سے کرنا چاہوں گا۔ لڑکی ہے تو کہے گی کرنا چاہوں گی، ہے نہیں؟ تو واقعہ یہ ہے، حضرت قیس بن کثیر کہتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ سے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دمشق آیا۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ میرے بھائی، تمہیں یہاں کیا چیز لے کر آئی ہے؟ تمہیں یہاں کیا چیز لے کر آئی ہے یہ؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں، یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم کسی اور ضرورت سے تو نہیں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا، کیا تم تجارت کی غرض سے تو نہیں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو صرف اس حدیث کی طلب و تلاش میں آیا ہوں۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا تو سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص علم دین کی تلاش میں کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسے جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، سبحان اللہ، اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات مغفرت طلب کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے۔ اس لیے جس نے اس علم کو حاصل کر لیا، اس نے علم نبوی اور وراثت نبوی سے پورا حصہ لے لیا۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے نقل فرمایا ہے۔ اب میں اس حدیث کی، اس واقعے کی مختصر تشریح کر دوں گا۔ یوں کہوں گا کہ محترم طلباء و طالبات، اس واقعے سے جہاں ہمیں علم دین کی بہت سی فضیلت معلوم ہوئی، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ دین سیکھنے کے لیے اگر ہزاروں میل کا سفر کرنا پڑے تو ہمیں کرنا چاہیے۔ غور کیجئے اس واقعے پر کہ ایک شخص محض ایک حدیث سیکھنے کی غرض سے مدینہ منورہ سے پیدل چل کر دمشق آیا۔ اس شخص کے دمشق آنے کا مقصد صرف ایک حدیث پاک سیکھنے کا اور کوئی نہ تھا۔ دوستو، اس واقعے حدیث سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے حدیث سیکھنے کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں، اور انہوں نے میلوں کا سفر پا پیدل طے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اب 5ویں نمبر پر ہم اپنی تقریر کا مختصر خلاصہ پیش کریں گے، تاکہ جو لوگ نہیں آ پائے ہوں، دیر سے آئے ہوں، وہ بھی اس کو سن سکیں اور سمجھ سکیں۔ تو یوں کریں گے کہ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا۔ میری ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ پوری عمر علم سیکھتا رہے۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس علم سیکھنے اور سکھانے کے بہت سارے ذرائع موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اپنے اندر علم سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ پیدا کریں۔ اب دعائیہ کلمات کہتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ بارے الہ ہم سب کو، ہماری اولاد کو علم دین سیکھنے، سکھانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو یہ ایک مختصر تقریر کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ کسی بھی تقریر کو اس طرح سے ایک حدیث آپ ایک آیت بیان کر دیں، ایک دو آیت، اس کے بعد جو ہے ایک حدیث دو حدیث آپ بیان کر دیں، اس کے بعد جو ہے ایک واقعہ دو واقعہ آپ بیان کر دیں، اور اس تقریر کا جو ہے آپ آخر میں جا کر کے خلاصہ کر دیں۔ اس طریقے سے آپ بڑی سی تقریر کو ایک چھوٹی تقریر میں تبدیل کر سکتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر سکتے ہیں، تاکہ لوگ اکتاہٹ کے شکار نہ ہوں اور لوگوں کا کافی وقت جو اس میں صرف نہ ہو، چونکہ لوگ آج دین کے لیے بھی زیادہ وقت دینا نہیں چاہتے ہیں۔ تو آپ اپنی تقریر کو اس طرح سے مختصر کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہماری آن لائن کلاس حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، دورہ قرآن اور تقریر کلاس میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں معافیس کے۔ آپ ہمیں ای میل کیجئے muqarrirtv@gmail.com، یا ہمیں انسٹاگرام پہ میسیج کیجئے، یا پھر آپ اپنا نمبر ہمیں کمنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے خود رابطہ کر لیں گے۔